زبان لاکھ انکار کرے دل کا اقرار معتبر ہے، اور اگر یوں ہے تو یوں صحیح۔ جب میں ناصر عظیم ہوں تو چندہ کے یا قمر کے اور خان اعظم کے انکار سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ سارے زمانے کے سامنے اعتراف نہ کرنے سے کون سی حقیقت بدلتی ہے؟ کوئی کہتا ہے تو زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین کہتا رہے۔ نہ جانے کب سے میں آج کے دلہا میاں ڈاکٹر کمال فاروق کو ببانگ دوہل سور کا بچہ کہہ رہا ہوں، اور وہ علل اعلان مجھے الو کا پٹھا قرار دیتا ہے، مگر آج تک کسی نے ہم پر یقین کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ واقعی تم دونوں انسان کے بچے نہیں ہو۔ بس ثابت ہوا کہ وہ خواہ کمال فاروقی کے ساتھ مل کر سارا زمانہ مجھے الو کا پٹھا یا شاہ عالم کہنے لگے، کرسی یا آم کا درخت سمجھنے لگے، تو اس سے ایک بنیادی حقیقت نہیں بدلتی کہ میں ناصر عظیم تھا، ہوں اور رہوں گا۔ خان اعظم کا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ گھر کے سامنے والی سڑک کی دونوں جانب کنات سے روک کے شامیانہ لگا دیا گیا تھا۔ ادھر ادھر کی ساری گلیوں میں مہمانوں کی کاریں بھر گئی تھیں۔ شاید خیمے کو سامنے سے کھلا رکھا گیا تھا۔ ادھر سے آرمی بینڈ کی دل کو گرمانے والی اور لہو کی روانی کو تیز تر کرنے والی موسیقی میں سن سکتا تھا، اور وہ مخصوص دھن بجا رہے تھے جس سے میں نے اندازہ کیا کہ بارات آ چکی ہے یا پہنچنے والی ہے۔ ٹیکسی کا صرف ڈرائیور کی سائیڈ والا دروازہ اندر سے کھلتا تھا۔ اغوا پیشہ لوگ یہ تکنیک نہ جانے کب سے استعمال کر رہے تھے کہ گاڑی کے اندر والے سب ہینڈل نکال دیے جاتے ہیں تاکہ مغوی دروازہ کھول کے چلتی ہوئی گاڑی سے باہر کودنے کی یا شیشہ اتار کے المدد پکارنے کی کوشش بھی کرے تو محض ناکامی اور مایوسی کا سامنا ہو۔ میرے کیس میں ٹیکسی استعمال کر کے ذہا ذہانت کا ثبوت دیا گیا تھا۔ کار کا رنگ ماڈل میں ایک نظر آتا تھا۔ ٹیکسی انتہائی غیر نمایاں رہتی ہے۔ ایک جیسی وردی والے میٹرز میں اسے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے جس نے آپ کو سرو کیا تھا۔ ایک ہی طرح کے کوارٹرز ہوں تو غلط گھر میں داخل ہو جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ٹیکسی کا رنگ ہی اسے غیر اہم کر دیتا ہے، ورنہ کار تو وہ بھی ہے۔ میں ٹیکسی کو کھلا چھوڑ کے بھی جا سکتا تھا، مگر اس گفٹ کے علاوہ جو میں نے کمر کے لیے لیا تھا، میرے پاس خادم اینڈ عثمان کمپنی کا ایک تحفہ بھی تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے سر کی چوٹ میری توقع سے زیادہ سخت اور بھاری پڑی ہے، ورنہ اتنی دیر میں اس کی بے ہوشی ختم ہو جاتی۔ راستے پر میرے کان پیچھے کی آواز پر تھے، آنکھیں سامنے دیکھ رہی تھی اور تصور کہیں اور تھا، لیکن ہوش میں آنے سے پہلے وہ ذرا بھی کراتا یا غوں غاں کرتا تو میری ساری توجہ فوراً اسی کی طرف ہو جاتی۔ ایسی آوازیں آدمی نیند بے ہوشی سے ہوش کی طرف لوٹتے ہوئے غیر ارادی طور پر نکالتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ہوش میں آ کے مکر کیے خاموش پڑا رہتا اور پھر اچانک حملہ کر کے مجھے لٹا دیتا۔ وہ بدستور بے ہوش تھا۔ میں نے ٹیکسی کی ڈکی کھول کے دیکھا تو مجھے اس میں رسی مل گئی۔ بہت کم ایسے عقل مند ٹیکسی والے ہوتے ہیں جو ڈگی میں کوئی رسی بھی رکھتے ہیں جسے باندھ کر وہ کسی خراب گاڑی کو ورک شاپ تک پہنچا دیں، یا اپنی ٹیکسی خراب ہو تو کسی گاڑی کے پیچھے باندھ کر لے جائیں۔ یہ ٹیکسی دیگر نیک مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی، چنانچہ رسی میرے کام آئی۔ میں نے ٹیکسی کو ایک درخت کے سائے میں دو گاڑیوں کے درمیان اس طرح کھڑا کیا کہ ڈگی پیچھے کی طرف رہی۔ ٹیکسی کا رخ سامنے آ گیا۔ باقی کاریں ایسی کھڑی کی گئی تھیں کہ انہیں ریورس کر کے ہی نکالا جا سکتا تھا۔ اس بے ہوش شخص کو ٹیکسی کے اندر مضبوطی سے باندھ کر گٹھڑی بنانا مشکل کام تھا۔ مجھے اس کے گلے کا سپیکر بند کرنے کے لیے منہ میں کپڑا بھی ٹھونسنا پڑا، اور اس کے بعد آخری مرحلہ آیا جب میں نے اسے ڈگی میں بند کر کے لاک کر دیا۔ یہ کام 10 منٹ سے کم وقت میں ہو گیا، مگر مجھے اچھی خاصی مشقت کرنی پڑی۔ اطمینان کی بات یہ تھی کہ کسی نے میری کارروائی کو رک کے نہیں دیکھا اور یہ نہیں پوچھا کہ شاہ جی میں آپ کی مدد کروں۔ کوئی پولیس مین ادھر سے ٹہلتا ہوا یہ پوچھنے نہیں آیا کہ اوئے اے کی ہو رہا ہے۔ اپنا لباس درست کر کے بال سنوار کے اور پھولی ہوئی سانس پر قابو پا کے میں شامیانے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کمزوری سے میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ یہ کمزوری جسمانی نہیں تھی، خوف اور تذبذب کے باعث میرا حوصلہ جواب دے رہا تھا۔ ایک راستہ مہمانوں کے لیے وقف تھا۔ میں آگے بڑھا اور رک گیا۔ مجھے اس دوسرے گیٹ کا خیال آیا جو ہمیشہ بند رہتا تھا، جس کے زنگ خوردہ فولادی ڈھانچے کو زمین کے خضر پودوں نے جکڑ رکھا تھا اور جس میں لگا ہوا پرانا قفل جام ہو کے کنڈی کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ اسے نہ کوئی قفل ساز کھول سکتا تھا اور نہ آسانی سے توڑا جا سکتا تھا۔ خان اعظم کے خان ہاؤس کا ایک ہی گیٹ آنے جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا اور اس کے سامنے ان کی پرانی ملٹری ماڈل کی جیپ کھڑی رہتی تھی۔ اگر آج خاص طور پر شادی کی تقریب کے لیے دوسرا گیٹ کھولنا ضروری سمجھا گیا ہوگا تو اس کے نیچے سے اور آگے پیچھے سے بہت سا جھاڑ جھنکاڑ صاف کیا گیا ہوگا، اور برسوں دھوپ بارش اور گرد سے نکارا ہو جانے والے قفل کو توڑنے کے بعد بھی گیٹ مشکل سے کھلا ہوگا۔ اگر وہ گیٹ نہیں کھولا گیا ہوگا تو میں ادھر سے بآسانی کود کے سیدھا اندر جا سکتا ہوں، اس کمرے میں جہاں کمر عروسی جوڑا پہنے اور گھونگھٹ نکالے گٹھڑی بنی بیٹھی ہوگی، وہاں چندہ بھی ہوگی۔ لیکن یہ کتنی غیر اخلاقی اور غلط حرکت ہوگی۔ مسٹر شاہ عالم، یو فول، اتنا ہنگامہ کر کے تم نے خود کو شاہ عالم تسلیم کرایا ہے، اب تم ناصر عظیم نہیں ہو، لیکن بے عزتی ہوگی تمہاری۔
اگر تمہیں اندر دیکھ کے دلہن کی سہیلیوں نے چیخ ماری یا خان اعظم نے تمہیں ناک آؤٹ کر کے باہر پھینکوا دیا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی؟ کون ہو تم؟ بے شک بعد میں سارا زمانہ کہے گا کہ کرنل خان آپ ان کو نہیں جانتے، یہ شاہ عالم صاحب ہیں، چیئرمین پی جی ایف، پہلے بھی اسمبلی کے ممبر تھے اور اب پھر صوبائی امیدوار ہوں گے۔ کیا یہ نشے میں تھا کہ اندر چلا گیا؟ اس کی عقل ماری گئی تھی کہ کیسے گھر میں گھس گیا جہاں اس کو کوئی بھی نہیں جانتا؟ از ہی میڈ؟ اور یہ سب آنے والی صبح کے اخبارات کی زینت بنے گا، بہت سی نمک مرچ والی چپٹی سرخیوں کے ساتھ۔ خیر ایسی خبروں سے اب کیا ڈرنا، بہت کچھ شاہ عالم کے بارے میں پہلے ہی چھپ چکا ہے، لیکن ایسے بے عزت ہو کے نکالے جانے سے تو بہتر ہے میں خاموشی سے مہمانوں میں بیٹھ جاؤں اور میزبانوں کا موڈ دیکھوں۔ کیا پتہ خان اعظم کا دل پسیج جائے، فاروقی کی سفارش کام کر جائے اور مجھے قمر سے ملنے کا موقع مل جائے۔ جیسا کہ میرا اندازہ تھا، بارات وہاں چند منٹ پہلے پہنچی تھی، تمام مہمان پہنچ چکے تھے اور ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، سب ملا کے وہاں 200-250 افراد تھے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ تقریب میں خاص اور قریبی تعلق رکھنے والوں کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ خان اعظم جو پہلے بارات کے استقبال کے لیے دروازے پر موجود ہوں گے، اب سٹیج کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ آج بھی وہ سفید پتلون اور سفید ٹی شرٹ میں ہی تھے اور اپنے گھنے سفید بالوں کے ساتھ نفاست سے تراشی ہوئی سفید داڑھی میں بہت باوقار لگ رہے تھے۔ کمال فاروقی گلے میں صرف ایک ہار ڈالے بیٹھا تھا۔ سب سے پہلے اس نے مجھے دیکھا، مگر اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری اور سپاٹ رہا۔ اگر میں پرانا ناصر عظیم ہوتا تو وہ خوشی سے کھل اٹھتا اور خود آگے بڑھ کر مجھے گلے لگاتا اور پھر پوچھتا کہ الو کے پٹھے اتنی دیر سے اجنبی مہمانوں کی طرح کیوں آیا ہے۔ فاروقی کی انداز بے رخی نے میرے لیے شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہنے دی۔ میں سمجھ گیا کہ میری پذیرائی کسی بن بلائے مہمان کی طرح ہوگی، شاید اس سے بھی بدتر۔ بن بلائے مہمانوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جن کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، انہیں برداشت کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم کے مہمان ناپسندیدہ سمجھے جاتے ہیں اور بے عزت کر کے نکالے نہ جائیں تب بھی ان کے ساتھ ایسا توہین آمیز جارحانہ اور بے مروتی کا انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ برداشت نہ کرتے ہوئے خود ہی تشریف لے جائیں۔ غالباً میرا شمار انہی دوسری قسم کے مہمانوں میں تھا۔ میں آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک اگلی صفوں سے 3-4 افراد کھڑے ہو گئے۔ خان اعظم نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور ان کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب اخباری نمائندے اور فوٹوگرافر تھے۔ انہیں دیکھ کے میری ساری امیدوں نے دم توڑ دیا۔ خان جی نے بڑی ہوشیاری سے پیش بندی کی تھی اور میرے لیے ناصر عظیم بن کر شریک ہونے کے سارے امکانات معدوم ہو گئے تھے۔ 2-4 فلش چمکانے کے بعد ایک رپورٹر آگے آیا۔ شاہ عالم صاحب، یہاں آپ کے سوا کوئی سیاسی شخصیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کہا اس میں آپ کی نظر کا قصور نہیں، فکر مند نہ ہو۔ دوسرے رپورٹر نے کہا اس تقریب میں بہت قریبی دوست شامل ہیں، آپ کس کے دوست ہیں؟ میں نے کہا میں کسی کا بھی دشمن نہیں ہوں، میرا مطلب تھا کہ آپ کو کس نے مدعو کیا ہے۔ میں نے کہا میں بن بلائے مہمان بھی تو ہو سکتا ہوں۔ یہ بات میں نے کمال فاروقی اور کرنل خان کے قریب پہنچ کر اتنی بلند آواز میں کہی تھی کہ وہ بھی سن لیں۔ کرنل خان نے بڑی متانت سے کہا شاہ جی صحیح فرما رہے ہیں، یہ کہیں بھی جائیں، انہیں کون روک سکتا ہے؟ کچھ لوگ اسے بھی مذاق سمجھ کے ہنسے۔ میں نے کہا آپ نے مجھے کارڈ بھیج کے بڑی عزت بخشی کرنل صاحب۔ خان اعظم نے اتنی ہی سنجیدگی سے کہا مگر میں نے تو کوئی کارڈ نہیں بھیجا۔ صورتحال کو کمال فاروقی نے سنبھال لیا۔ شاہ عالم صاحب کو میں نے مدعو کیا تھا، تشریف رکھیے شاہ جی۔ کرنل خان نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، مگر میں اندازہ کر سکتا تھا کہ انہیں ڈاکٹر کمال فاروقی کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی تھی۔ خان اعظم کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ مجھے باقاعدہ دعوت نامہ ارسال کیا گیا تھا۔ انہوں نے محض ایک اندیشے کو ذہن میں رکھتے ہوئے چند اخبار والوں کو بلا لیا تھا، اور شاید دعوت نامہ نہ ملا ہوتا تو وہ بڑی شائستگی سے مجھے بے عزت کر کے رخصت کر دیتے کہ تقریب میں بہت محدود خلقے میں شامل عزیز و اقارب اور دوست احباب شریک ہیں۔ آپ نے بڑی عزت بخشی غریب خانے کو، مگر میں معذرت چاہتا ہوں، آپ شریک ہوں گے تو بہت سے آپ جیسے لوگوں کو شکایت ہوگی۔ آپ تشریف لے جائیں یہاں سے تو بڑی عنایت۔ اس کے بعد مجھے جانا پڑتا اور میری عزت افزائی کا یہ واقعہ بڑی دلچسپ پیرائے میں اخبارات کے کالم میں آتا۔ بڑے بے آبرو ہو کے آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ فاروقی کی وجہ سے میری عزت بچ گئی تھی، مگر خان جی کے رویے سے مجھے رنج ہوا تھا۔ وہ بڑے وزادار آدمی تھے اور اپنے دشمن کے ساتھ بھی عداوت میں تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، خصوصاً اس وقت جب وہ مہمان بن کے آیا ہو۔ مگر ایسا لگتا تھا کہ ان سے لا تعلق ہو کے اور شاہ عالم بن کے میں نے ان کے نقطہ نظر سے ناقابل معافی جرم کیا تھا۔ میں نے انہیں سخت مایوس کیا تھا اور ان کی امیدوں کے شیش محل کو چکنا چور کر کے انہیں ایسا دکھ پہنچایا تھا کہ ان کے صبر و ضبط کا حوصلہ بھی جواب دے گیا تھا، اور ان کے لیے عفو و درگزر سے کام لینا ممکن نہیں رہا تھا۔
میں ان کے دکھ کی اصل وجہ سمجھتا تھا۔ اگر میں نے خان اعظم کو دھوکہ دیا ہوتا، ان کا سب کچھ چھین لیا ہوتا، ان کی دولت جائیداد ہتھیا لی ہوتی، تب بھی وہ اپنا غم کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتے۔ وہ کم ظرف اور کمینے، احسان فراموش اور بے ضمیر ناصر عظیم کو معاف کر دیتے اور بھول جاتے۔ لیکن میں نے چندا کے اعتماد کو دھوکہ دیا تھا۔ یہ صدمہ خان جی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ چندا انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، اور وہ اس کی آنکھوں میں آنسو تو کیا، چہرے پر اداسی تک نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہر باپ کی طرح وہ اس کی طرف سے متفکر تھے۔ خان اعظم عمر کے اس حصے میں تھے جہاں اس دنیا کی ذمہ داریوں کا بوجھ اتار کے آدمی حیات جادوانی کی راہ پر روانگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ چندا اگر ایک عام لڑکی ہوتی تو وہ کب کا اسے رخصت کر چکے ہوتے، مگر انہیں انتظار تھا اس کا جو چندا کا ہم سفر ہو، جو چاندنی کے اجالے میں اپنی محبت کی روشن دھوپ اس طرح پھیلا دے کہ اس کی زندگی کے روز و شب میں تاریکی کہیں نہ رہے۔ وہ جانتے تھے اور مانتے تھے کہ خدا جب جوڑے آسمانوں پر بناتا ہے تو سب کے لیے بناتا ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کے چاند کو کسی سورج کی تابانی نہ ملے۔ جب میں در بدر ہوتا، پناہ کے لیے ان کے گھر کی دہلیز تک پہنچا، تو انہیں معلوم نہ تھا کہ خدا نے ان کی یقین کی لاج رکھ لی ہے۔ انہوں نے مجھے سنبھالا، پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، تراش خراش کے ایک سنگے میں مایا کو ہیرا بنایا اور میری صلاحیت کو نکھارا۔ دن مہینے اور برس گزرتے گئے اور معلوم نہیں کب اور کیسے انہیں احساس ہوا کہ اب وہ چاندنی کی طرف سے بے فکر ہو کے فرشتہ اجل کا کسی بھی وقت خندہ پیشانی سے خیر مقدم کر سکتے ہیں کہ چلو بھائی اب میں فارغ ہوں۔ لیکن سالم نے ان کی امیدوں کے تاج محل کو اچانک ایک خود غرضانہ صفاقی اور موسم کشی اعلان لا تعلقی کا بم گرا کے کھنڈر کر دیا تھا۔ اس صدمے نے انہیں اندر سے بھی توڑ پھوڑ دیا تھا۔ وہ اچانک بوڑھے اور بے ہمت ہو گئے تھے، خان اعظم نہیں رہے تھے۔ وہ اپنے قاتل کو معاف کر سکتے تھے مگر چندا سے بے وفائی کی مرتکب ہونے والے مجرم کو نہیں۔ انہیں یقین تھا کہ میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ہے تو غلط ہے۔ جب میں بیٹھ گیا تو صحافیوں نے پھر مجھے گھیرنے کی کوشش کی۔ میں ان کے سوالوں کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ ان کی شادی سے زیادہ دلچسپی خدا بخش مندرال کے قتل کی خبر سے تھی۔ سر، آپ کے خیال میں یہ قتل ایک سیاسی سازش ہے یا ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے؟ دوسرے نے کہا، کیا ان حالات کے پس منظر میں جو آپ کی پی ایف جے سے علیحدگی کا سبب بنے، یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ خدا بخش مندرال کا قتل در حقیقت آپ کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے؟ تیسرا بولا، ملک صاحب سے سیاسی اتحاد کے آغاز سے پہلے ہی انجام ہو گیا کہ ایسی صورت میں نے کہا پلیز کم سے کم آدابی محفل کا تو خیال رکھیے، یہ ایک نجی نوعیت کی تقریب ہے، جیسے آپ شادی میں آئے ہیں ایسے ہی میں آیا ہوں، یہ کوئی سیاسی میٹنگ یا پریس کانفرنس نہیں ہے۔ مگر وہ صحافی ہی کیا جو حوصلہ ہار دے۔ کرنل خان کے رویے سے میں پہلے ہی دل برداشتہ اور مایوس تھا۔ جب انہوں نے مزید سوالات کیے تو میں نے مزید درست لہجے میں کہا، آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں، یہاں میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، پلیز لیو می الون۔ بس ایک سوال، اپنے سیاسی مستقبل کے بارے میں نے دھاڑ کے کہا، شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ ایک دم سارے مہمان میری طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے باتوں کا شور تھم گیا، پھر کرنل صاحب نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، مسٹر شاہ عالم، یہ میرا گھر ہے اور آپ میرے مہمانوں کو ایسے بے عزت کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ یہ میرے لیے اتنے ہی معزز ہیں جتنے آپ۔ ان کے لہجے کی بے رحم اجنبیت محسوس کر کے میں نے اپنے آپ کو بہت بے عزت محسوس کیا۔ خان اعظم یہی چاہتے تھے، وہ سب کو بتانا چاہتے تھے کہ میں ناصر عظیم نہیں، شاہ عالم ہوں، جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کمال فاروقی کا خیال نہ ہوتا تو وہ بھی داڑ کے مجھ سے کہتے کہ گیٹ لاسٹ، یہاں بن بلائے مہمان تم ہو۔ ذرا سی دیر کے لیے مجھے پسینہ آ گیا۔ کمال فاروقی اس صورتحال میں میری کوئی امداد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ سے التجا کی کہ میں ضبط سے کام لوں اور بدمزگی پیدا نہ کروں۔ اس خوشی کے موقع پر ناصر عظیم کے نہ ہونے سے خان اعظم پہلے ہی کم آزادہ نہ تھے کہ وہ شاہ عالم بن کے ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے آ گیا تھا۔ اعصابی دباؤ کے باعث وہاں سبھی ناصر عظیم کی غیر موجودگی کو بہت زیادہ محسوس کر رہے تھے۔ میں نے شاہ عالم کے روپ میں نمودہ رو کے صورتحال کو خطرناک حد تک دھماکہ خیز کر دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میرا وہاں رکنا کسی صورت مناسب نہیں، مگر میں نہ بے عزت ہو کے جانا چاہتا تھا اور نہ خان اعظم کو بے عزت کر کے۔ میں نے مسکرا کر کہا، آئی ایم سوری کرنل خان، مجھے یہاں اخبار والوں سے اس قسم کے سوالات کی امید نہیں تھی۔ یہ لوگ موقع محل دیکھے بغیر بات کرتے ہیں۔ خیر، آپ کو بیٹی کی شادی مبارک ہو۔ انہوں نے بے رخی سے کہا، میری ایک ہی بیٹی ہے شاہ صاحب، شاید آپ کو معلوم نہیں ورنہ آپ ایسی بات نہ کہتے، آج اس کی شادی نہیں ہے۔ اچھا، میں نے انجان من کے ان کا وار خالی جانے دیا، مگر کیا فرق پڑتا ہے، رخصتی آپ کر رہے ہیں اپنے گھر سے تو وہ بھی بیٹی سے کم نہیں ہو سکتی۔ قمر نام ہے دلہن کا، خان جی نے تن سے کہا، اس کا دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نروس ہونے لگا کیونکہ خان جی عمدن مجھے اپنی نفرت اور اناد کا نشانہ بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ جی اب چلتا ہوں، یہ میری طرف سے دلہن کے لیے تحفہ۔ خان جی نے بے مہری سے کہا، غالباً کارڈ ملاحظہ نہیں فرمایا جناب نے، اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ تحائف قبول نہیں کیے جائیں گے۔
آہستہ آہستہ میرا احساس خجالت خان اعظم کے رویے کے خلاف غصے میں ڈلنے لگا۔ یہ سب کچھ قمر کے ساتھ صرف اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ ہر قیمت پر مجھے اس سے دور اور لا تعلق رکھنا چاہتے تھے۔ یہ ایک انتقامی رد عمل تھا جو کمال فروغی اور قمر کی خوشی کے سارے رنگ خراب کر رہا تھا۔ اگر وہ تھوڑی سی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے تو مجھے خاموشی سے ایک موقع فراہم کر دیتے کہ میں قمر سے اکیلے ہی مل کے اسے اپنی نیک تمناؤں اور دعاؤں کا وہ نذرانہ پیش کر سکوں جو ایک بدبخت بھائی کی حیثیت سے میں سب کے سامنے نہیں دے سکتا تھا۔ مگر اچانک خان جی تنگ دل اور کینہ پرور ہو گئے تھے۔ وہ سب کے سامنے مجھ پر غیریت کا لیبل لگا کے مجھے احساس دلا کے کہ وہ کسی شاہ عالم کو جوتی کی نوک پر نہیں رکھتے اور میری دوغلی شخصیت سے نفرت کا اظہار کر کے ایک پرازار خوشی حاصل کر رہے تھے، یہ سوچے بغیر کہ اس طرح وہ کمال فروغی، چندہ اور قمر کو خوشی نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے مجبور سمجھ کر انہیں پھر معاف کر دیا۔ شاید چندہ کا دکھ کئی گنا ہو کے ان کے اپنے دکھ پر غالب آ گیا تھا، اور خان اعظم جو سب کے لیے زندگی کا ایک فلسفہ رکھتے تھے کہ خیال کو کنٹرول کرو، خود اپنے جذباتی خیالات کے آگے بے بس تھے۔ اس وقت میں نے اپنی خفت کو مہمانوں سے چھپا لیا، مگر کچھ دیر بعد نکاح شروع ہوا تو صحافی پھر میرے گرد جمع ہو گئے۔ ایک صحافی نے سوال کیا، کیا ڈاکٹر کمال فروغی آپ کے دوست ہیں؟ میں نے کہا وہ ساری دکھی انسانیت کے دوست ہیں۔ میرا مطلب تھا کہ آپ کا کوئی ذاتی تعلق تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ اس وقت ڈاکٹر کمال فروغی ایک فری کلینک چلاتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ اب وہ ایک رفاہی اسپتال پلان کر رہے ہیں، یہ ایک چیریٹیبل ٹرسٹ ہوگا۔ معلوم نہیں کیوں وہ مجھے اس کا چیئرمین بنانا چاہتے تھے، شاید اس لیے کہ میرا بھی سوشل ورک کا بیک گراؤنڈ رہا ہے۔ سیاست سے پہلے سوشل سروس میرا شوق تھا اور اسی لیے میں نے ان سے وعدہ بھی کر لیا تھا۔ کیا اب آپ کا ارادہ تبدیل ہو گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اس کی وجہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ پہلے شاید میں ان کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا تھا، ویسے آج میرے جذبات وہی ہیں اور میری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں، لیکن میں یہ اندیشہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں ان کے نیک مقاصد کی راہ میں میرے ذاتی اور سیاسی حریف حائل نہ ہو جائیں۔ سابق مندرال کے قتل کے بعد یہ کرائسس زیادہ سنگین ہو گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ ڈاکٹر کمال فروغی کو مبارکباد دینے کے ساتھ ہی ان سے ذاتی طور پر معذرت بھی کر لوں۔ آپ نے دیکھا کرنل خان تو میرے یہاں آنے سے بھی خوش نہیں، اتنا ناپسند کرتے ہیں وہ سیاستدانوں کو کہ ان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس وقت ایک صحافی نے بڑا نازک سوال کیا، کہیں اس کی کوئی ذاتی وجہ تو نہیں؟ میں نے کہا ذاتی وجہ؟ میرا ان کا کون سا ذاتی رشتہ ہے؟ انہوں نے شاید میرا نام سنا ہو، مگر میں تو یہاں آنے سے پہلے صرف ڈاکٹر کمال فروغی کے نام سے واقف تھا۔ آپ نے سنا ہوگا میں نے غلطی سے کرنل کو مبارکباد دے دی تھی، یہ سمجھتے ہوئے کہ ڈاکٹر کمال فروغی کی شادی انہی کی بیٹی سے ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر کمال کو جتنا آپ لوگ جانتے ہیں اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں۔ ایک صحافی نے مذاق کیا، وہ جو سیاستدانوں کا رشتہ سوکنوں جیسا ہے اس ملک میں، ان کی کبھی آپس میں نہیں بنتی۔ میں نے کہا دراصل کج فہمی سے ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں، عام تاثر بالکل غلط ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک سازش ہے۔ نہ سیاستدان ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ فوج اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے، مگر ساری خرابیوں کا ذمہ دار تو سیاستدانوں کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے، جیسے سب طوائفیں ڈانسر نہیں ہوتی، ایسے ہی سب ڈانسرز طوائفیں نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود رقاصہ، ایکٹریس یا ماڈل کو ہمارا معاشرہ بری نظر سے دیکھتا ہے، یہ بھی ایک معاشرتی منافقت ہے۔ لوگ انہی کے پیچھے لپکتے ہیں، انہیں سرانکوں پر بٹھاتے ہیں، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں اپنی بیوی یا بہو بنانا پسند نہیں کرتے۔ اس رویے میں قصوروار کون ہے؟ یہ ساری گفتگو آفتی ریکارڈ نہیں تھی۔ اخبار والے پوری کوشش کرتے ہیں کہ لفظ سے سرخی نکال لیں، اس کے لیے وہ ہر لفظ کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں۔ یہ غیر رسمی گفتگو جو منی پریس کانفرنس بن گئی، میں نے صرف اس تاثر کو دور کرنے کے لیے کی تھی کہ میرا اس فیملی سے کسی بھی فرد سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے۔ میں نے تو ڈاکٹر کمال فروغی سے بھی اپنے تعلق کو غیر ذاتی قرار دے دیا تھا۔ ان سب کے تحفظ اور سلامتی کے لیے سرعام یہ وضاحت ضروری تھی۔ بظاہر خان اعظم سٹیج کے نزدیک تقریب نکاح میں شریک تھے، مگر مجھے یقین ہے کہ انہوں نے میری باتیں ایک کان سے ضرور سنی ہوں گی۔ نکاح کے فوراً بعد جب بہت سے لوگ انہیں مبارکباد دینے اور دولہا سے گلے ملنے آگے بڑھے تو میں بھی سٹیج پر چلا گیا۔ فروغی سے گلے ملتے ہوئے میں نے اس کے کان میں کہا، الو کے پٹھے، اگر کبھی تو نے کمر کو دکھی کیا تو تیری سری پائے الگ کر دوں گا۔ اس نے کہا، سور کے بچے، وہ تیری بہن تھی، اب میری بیوی، میرے پاؤں کی جوتی۔ میں نے کہا ایک تحفہ لایا تھا میں اس کے لیے۔ اس نے الگ ہو کے کہا، یہاں نہیں، گھر بھیج دے۔ کچھ دیر بعد لوگ ادھر جانے لگے جہاں کھانے کا انتظام تھا۔ ذرا سی دیر میں وہ حصہ خالی ہو گیا جہاں میں خود اپنے لیے ہی اجنبی تھا، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں میں کس نام سے اور کس حیثیت سے آیا ہوں۔ اگر میں شاہ عالم تھا تو میرا ان سب سے کیا تعلق جو شادی میں دوست یا عزیز بن کے شریک تھے، اور میں ناصر عظیم تھا تو شاہ عالم کی زبان کیوں بول رہا تھا؟ کسی نے مجھے مدعو نہیں کیا۔ میں اپنے خوبصورتی سے پیک کیے ہوئے ارمانوں بڑے تحفے کے ساتھ اکیلا بیٹھا رہ گیا۔
میں نے سخت سبکی محسوس کی۔ رئیس ٹھیک کہہ رہا تھا، شاہ عالم کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اچھا ہوتا اگر میں شادی سے ایک ہفتہ پہلے یا ایک دن پہلے ہی ناصر عظیم بن کے خان جی کے پاس پہنچ جاتا، چندہ سے مل لیتا، منت سماجت کر کے رو دھو کے انہیں منا لیتا کہ وہ مجھے قمر کی شادی تک ناصر عظیم مان لیں۔ ایک ہفتہ نہ صحیح، صرف ایک دن کے لیے مجھے اپنے ماضی کی گمگشتہ جنت میں رہنے دیں۔ لیکن وہ ماضی کے سب دروازے مجھ پر بند کر چکے تھے اور اب کسی جذبہ ترحم، شرافت یا انسانیت کے نام پر مجھے ناصر عظیم کی زندگی کا ایک دن مستعار دینے پر بھی تیار نہ تھے۔ وہ مجھے سزا دینے کے فیصلے میں متحد اور متفق تھے۔ تم شاہ عالم سے اقتدار کی سیڑھی چھین کر سیاست کی منزل مقصود تک، شہرت اور عزت کے عروج تک اور حکومت کے اعلیٰ ترین منصب تک پہنچنا چاہتے تھے۔ صرف محبت اور اخلاص کے رشتے تمہیں کافی نہ تھے۔ ہم تمہارے عزائم کی راہ میں حائل ہونا نہیں چاہتے وزیر اعظم صاحب۔ ہم معمولی لوگ ہیں، تمہارے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہ سکتے تھے۔ ہم اپنے گھر میں خوش ہیں کیونکہ ہم اکیلے نہیں ہیں، مسرور اور مطمئن ہیں۔ تم اکیلے ہو، تمہارا دل محبت کے افلاس پر شرمسار اور دکھی ہے۔ تم خالی ہاتھ ہو۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ وہ تم سے بھی بڑا شاہ عالم، فاتح عالم تھا۔ تہی دامہ، تہی دستو، تہی دل۔ تم اپنی نظر میں بھی اپنی شناخت کھو بیٹھے ہو۔ عالیشان مندر میں اونچے طاق پر رکھا ہوا سونے کا بت اکیلا ہوتا ہے۔ اپنی قبر میں ہر مردہ اکیلا ہے اور شاہ عالم اکیلا ہے کیونکہ وہ جعلی ہے۔ ناصر عظیم کے پاس سب کچھ تھا جو ہمارا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا اپنا تھا اور اپنائیت سے محروم نہیں تھا۔ وہ موت کے خوف سے کسی سیکیورٹی ایجنسی کے محافظوں کا محتاج نہیں تھا کیونکہ وہ عام آدمی کی طرح جس کا ایمان کامل اور یقین بے ریا ہو، موت کے بارے میں سوچنا بھی غیر ضروری سمجھتا، اور کیونکہ وہ اپنی ہی زندگی جیتا تھا اس لیے جانتا تھا اور مانتا تھا کہ موت جب آنا ہے آئے گی تو کسی اور کی نہیں ہوگی۔ میں ایک دم سے گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے چلا کے کہا، نہیں، میں اکیلا بھی نہیں ہوں اور جعلی بھی نہیں ہوں کیونکہ میں شاہ عالم نہیں ہوں، میں ناصر عظیم ہوں۔ ہاں، میں ناصر عظیم ہوں۔ کمال یہ ہوا کہ میرے چلانے پر کوئی بھی متوجہ نہیں ہوا، لیکن وہ آواز جو اندر کی آواز تھی باہر سے سنائی دینے لگی۔ یہاں کوئی ہے تمہیں ناصر عظیم ماننے والا، یہاں یا کہیں اور؟ مسٹر ناصر عظیم، اس عدالت عالیہ کی نظر میں تم توہین عدالت کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہو جو ناقابل تردید ثبوت اور شواہد کے پیش نظر تم کو شاہ عالم قرار دے چکی ہے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ میں ناصر عظیم ہوں۔ آرڈر، آرڈر۔ عدالت میں سب ہنسنے لگے تھے، وکیل، صحافی، شمس اور قریشی۔ یہ عدالت حکم دیتی ہے کہ مسٹر شاہ عالم کو لاحق ذہنی امراض کا پتہ چلانے کے لیے کسی نفسیاتی معالج کے پاس رکھا جائے۔ میں چلانے لگا، نہیں، میں پاگل نہیں ہوں۔ ایک دم کسی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ شاہ جی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے چونک کر دیکھا، بیشتر لوگ رخصت ہو گئے تھے۔ باقی رہ جانے والے مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے، سوائے چندہ کے۔ وہ بے داغ سفید لباس اور اپنے ملکوتی حسن کے ساتھ اسٹیج پر کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی اور دکھ اس کی آنکھوں میں تڑپ رہا تھا۔ میں ماضی اور حال کے درمیان ایک بے وجود لمحے کی قید میں معلق آدمی، اور صرف چندہ میرا سارا عذاب جھیل رہی تھی، جیسے وہ عورت جس کا شریک حیات اچانک تختہ دار سے غائب ہو کے موت کے اندھے کنویں میں اکیلا رہ گیا ہو اور سکون اور نجات کے لیے صدیوں پر محیط ایک لمحے سے ہارنے کے لیے لڑ رہا ہو۔ میں ایک دم سے بھاگا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میرا دماغ معوف ہو گیا تھا۔